تعلیم کم، جاہلیت زیادہ۔ تعلیم میں مار پیٹ مہذب ملکوں میں منع ہے اور سب سے اعلیٰ ہونہار بچوں کو شروع کے 6 سال میں داخلہ دیا جاتا ہے، پھر اگلے 7 سال میں ان کے رویے جان کر مختلف میدانوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں طبقاتی نظام ہونے کی وجہ سے امیروں کے لیے الگ اسکول ہوتے ہیں اور غریبوں کے لیے الگ اسکول بنائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم تعلیم کی افادیت پر بہت زور دیتا ہے اور کہتا ہے، سورہ علق کی پہلی آیت، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ یعنی ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اگر ہم لوگ اب 50% تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں تو کب ہم 100% تعلیم یافتہ قرار پائیں گے۔ یعنی یہ ہماری رفتار ہے کہ آج ہم 1500 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک صرف 50% تعلیم یافتہ لوگ کہلاتے ہیں، جو کہ 2 بلین مسلمان ہیں۔ یعنی ایک شعر کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا ہے جو ہماری حالت زار کو واضح کرتا ہے اور ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم 2 ارب مسلمانوں کو یاد کراتا ہے۔ کیا کوئی ہمارا پوچھنے والا ہے؟ شعر سنیے، قیامت کا دن آ گیا رفتہ رفتہ، ملاقات کا دن بدلتے بدلتے۔ یعنی ہم سوچ رہے تھے کہ ہمیں تعلیم اچھی مل جائے گی، مگر ابھی تک ہم قیامت میں گزر رہے ہیں، لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ سب قومیں اور یورپ بھی آگے نکل گیا ہے۔ وہ 27 ممالک اکڑتے ہیں کہ علم تو ہمارے پاس زیادہ ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ حکم تو ہمیں سب سے پہلے ملا تھا، تعلیم پر زور دیں۔ اور آج آپ تمام 200 ممالک کا موازنہ کر لیں یا مقابلہ فرما لیں تو آپ کو شرم آئے گی کہ سب سے عظیم کھوئی ہوئی مسلمانوں کی ریاست، جن کو 1500 سال پہلے سمجھایا گیا کہ تعلیم بہت ضروری ہے، وہ ابھی تک جاہل اور دہشت گرد کہلاتے ہیں۔ مگر مجال ہے کوئی اسلامی ملک تعلیم میں آگے ہو، موبائل میں آگے ہو، کمپیوٹر میں آگے ہو، راکٹ سائنس میں آگے ہو۔ 60 میں سے کسی بھی اسلامی ملک کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ یعنی جس قوم کو سب سے زیادہ تعلیم کی اہمیت دی گئی وہ آج سب سے پیچھے ہے، 50% ہے، اور 50% تعلیم خواتین اس لیے حاصل نہیں کرتی کہ ان کا کام تو صرف کھانا پکانا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، بس۔ یعنی ہمارے اوپر تو قیامت کا دن آ ہی گیا ہے کہ ساری دنیا 2 ارب مسلمانوں کو جاہل اور دہشت گرد کہتی ہے، کیونکہ ہم لوگ تعلیم میں پیچھے ہیں اور سب سے جاہل اور سب سے دہشت گرد ہم مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے مقابلے میں یورپ میں تعلیم بہت زیادہ ہے۔ کسی اسلامی ملک کا آپ یورپ سے مقابلہ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا تعلیم میں یورپ ہم سے بہت آگے ہے اور ہم مسلمان 60 ممالک تعلیم میں بہت پیچھے ہیں۔ تو یہ شرم اور قیامت کا مقام ہی ہے کہ تعلیم میں ہم سب سے پیچھے ہیں۔ وہی قرآن مجید کا سب سے بڑا شیدائی اور قرآن پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوگا، اور ہر مسلمان تیار ہوگا کہ وہ قرآن سے بہت پیار کرتا ہے، مگر تعلیم میں وہ مسلمان پیچھے ہوگا اور وہ اسلامی ریاست بھی پیچھے ہوگی۔ تو یہی ہماری 60 اسلامی ریاستوں کا حال ہے کہ ہم 200 ملکوں سے اگر مقارنہ کریں یا مقابلہ کریں تو ہم مسلمان 60 ممالک سب سے پیچھے، سب سے کمزور، سب سے جاہل کہلائیں گے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال اسلامی معاشرے کی یہ تمام برائیاں اور کمزوریاں سمجھ گئے تھے، جس میں ایک تعلیم بھی ہے۔ ان کو عام مسلمانوں کا یہ جملہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم اسلامی تعلیم دے تو رہے ہیں جو لوگوں کو پڑھنا لکھنا سمجھا دیتی ہے، لیکن علامہ اقبال ہر موڑ پر مسلمانوں کو جگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ عام تعلیم کے خلاف تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ دوسرے ملکوں کو چیلنج کرنے والی تعلیم دینا چاہیے۔ جو یہ ٹرین لے کر آتے ہیں آپ ان سے اچھی کوئی ٹرین بنائیں، یہ جو جہاز بناتے ہیں آپ ان سے اچھے بنائیں، جو یہ کارتوس بناتے ہیں اور اسلحہ بناتے ہیں آپ ان سے اچھا بنائیں گے تو آپ آگے نکلیں گے، ورنہ تو آپ ان کے محتاج رہیں گے۔ کیونکہ جب خود اسلامی تعلیم کا مطلب صرف قرآن پڑھنا رہ جائے گا تو آپ خود سوچئے دنیاوی علوم لوگ کیسے سیکھتے ہیں، وہ تو کٹ جاتے ہیں دنیاوی علوم سے۔ اس کو تو دنیاوی علوم کہتے ہیں، دینی علوم تو کہتے ہیں ہم لکھنا پڑھنا سکھا رہے ہیں نا، حالانکہ وہ دینی علوم مکمل چیزیں تو نہیں سکھاتی ہیں آپ کو، کمپیوٹر سائنس تو نہیں سکھاتی۔ کیا آپ کا کوئی اسلامی تعلیم کا مرکز نئی تعلیم، نئی ریسرچ، موبائل، کمپیوٹر یا راکٹ سائنس پر توجہ دیتا ہے، یا اس کو سر کرنے یا اس سے آگے نکلنے کا سبق سکھاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب آپ کا نظام ہی کمزور ہے، محدود ہے، اور اس کی آنکھوں پر پٹیاں ہیں، تو صرف قرآن ناظرہ ہی پڑھائے گا، اور وہاں سے کوئی دینی دنیاوی ترقی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟
تو شاعر تو اسی لیے کہتا ہے کہ ہم تو بھائی قیامت سے گزر رہے ہیں، ہم لوگ تو سب سے پیچھے ہیں، مگر ابھی تک ہماری ملاقات تعلیم یافتہ 2 ارب مسلمانوں سے تو نہیں ہوئی، تو ہم تو قیامت میں ہی رہ رہے ہیں۔ اسی لیے ہم جاہل ہیں، اسی لیے ہم دہشت گرد مشہور ہیں۔ اور یورپ عالم مانا جاتا ہے، تعلیم میں آگے، کمپیوٹر میں آگے، موبائل میں آگے، راکٹ سائنس میں آگے، اور ہم 60 اسلامی ملک ابھی صرف احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ان سے آگے نکل جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی قوم علم میں آگے جائے گی تو کیا خدا اس کو ترقی نہیں دے گا؟ یعنی جو موبائل، کمپیوٹر، راکٹ ایجاد کریں گے، کیا وہ دنیا میں جاہل رہیں گے، پیچھے رہیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ یورپ کے 27 ممالک مسلمانوں کے 60 اسلامی ممالک سے بہت آگے ہیں، حتیٰ کہ کھیلوں میں بھی بہت آگے ہیں اور ریسرچ میں بھی آگے ہیں۔ یہ صرف ابھی علم کی جنت ہے، یہ علم کی جیت ہے، یہ علم کی وجہ سے وہ آگے گئے ہیں۔ ابھی تو بہت سے شعبے باقی ہیں۔ 60 اسلامی ملکوں نے محنت کر کے یورپ سے آگے نکلنا ہے، یہ سارے علوم سیکھنے ہیں اور اس سے آگے نکلنا ہے۔ ابھی تو 30 پارے اسلام کے اور سیکھنے ہیں، قرآن مجید کے آپ نے اور سیکھنے ہیں۔ ابھی تو ایک آیت آپ کو سمجھائیے جس کے فوائد یورپ لے جا چکا ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ اس پیغام کو اوروں تک بھی پہنچائیں اور ہو سکے تو ترجمہ بھی فرمائیں۔ شکریہ۔